یقین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، یا جس سے ہم دور جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے تب ہی شکر ادا کیا جائے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، اور جب کہیں سے بھی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور قبول کرے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس میں بھی راضی رہا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پہ یقین رکھا جائے۔ توکل وہ راستہ جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پہ توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہونا، کہ میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گی۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اپنے رب پر یقین کرنا سکھاتی ہے۔ صبر سے کام لو اور یقین رکھو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے یہ سوچیں یہ سب وقتی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ ایک دن یہ یقین رکھو کہ آگے ایک نیا سفر تمہارا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں تمہاری، اور وہ جو رب ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، چیزیں بکھری ہیں تو اسے بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا تو وہ سمیٹ لی جائیں گی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو، اپنے لیے رحم مانگو۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میری زندگی یہ، میری زندگی وہ، یہ سوچنا چھوڑ دو اور بہترین وقت کا انتظار کرو۔ بے شک عنقریب اللہ پاک اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے کیا؟ وقت تو بدلتا رہتا ہے اور بدلے گا بھی، بس صبر کرو اور اپنے لیے ہمت مانگتے رہو۔ وہ سن رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے، وہ تمہارے بے چین دل کو قرار دے دے گا، یقین رکھو۔ جو رب ہے نا، تم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم دعا کرتے ہو اور کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی، بے شک دعا رد نہیں ہوتی، لیکن جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں تو وہ کیسے دے دے؟ اگر کسی ایک شخص سے چھٹکارا ہو گیا ہے تمہارا تو سمجھو حقیقی عشق کو سمجھنے کا وقت ہے تمہارا، اس چیز کو سمجھنے کا وقت ہے کہ رب تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ یقین کرو کہ جب سارے دروازے بند ہوں تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ رحمت کا دروازہ ہے۔ مانگو اس سے، مانگو اس سے، اس کی رضا مانگو۔ یقین رکھو وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اسے اپنے بندوں کو خوش کرنا آتا ہے۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک طرف کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتے ہیں، اسی طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، کیونکہ وہ حقیقی محبت ہے، اور تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو کیا؟
عارضی محبتیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، دل بھر جایا کرتا ہے، لیکن جب ہم عارضی سے حقیقی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس ذات سے عشق ہو جایا کرتا ہے، اور عشق کو تو بس محسوس کیا جاتا ہے۔ چاہتے اور بھی ہیں مگر اس کی چاہت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو ہزاروں نافرمانیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ محبتیں تو اور بھی ہیں مگر اس کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں، جو دن میں 5 دفعہ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ تنہائیاں اور بھی ہیں مگر اس تنہائی کے سکون کا مقابلہ کوئی نہیں، جب وہ رب روح میں اترتا ہے۔ عبادتیں اور بھی ہیں مگر اس عبادت کی پاکیزگی کا مقابلہ کوئی نہیں، جس سے انسان اللہ کو منا لیتا ہے۔ منزلیں اور بھی ہیں مگر اس منزل کا مقابلہ کوئی نہیں، جس پہ دل اللہ کو پا لیتا ہے۔ حکم کن ہو تو لا حاصل کو بھی حاصل بنا دیا جاتا ہے، پھر جو چھین لیا گیا ہو وہ سب واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد بھی جو فیصلہ خدا نہ مانے، اس کو پھر اسی کی چاہ میں تھکا دیا جاتا ہے۔ کیوں زبردستی رکھ لیا اس پرندے کو پنجرے میں، جو تنگ ہوتا ہے قید سے اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کرنی ہو، اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ بے باک گفتگو چلتی ہے پھر خدا سے رات دیر تلک، جو کسی کو نہیں سنایا وہ قصہ اسے بلا جھجک سنا دیا جاتا ہے۔ لذت تسکین کی خاطر دنیا کریدتی ہے جسے عمر بھر، سنگ اشکوں کے وہ زخم خدا کو دکھا دیا جاتا ہے۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کے نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو، اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ جن کی دہلیز سے محبت رسوا ہو کر پلٹتی ہے، وہ اس دہلیز کو پھر محبت کے لیے ترسا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کو بھی ہنسا دیتا ہے اور رلانے والوں کو بھی رلا دیتا ہے۔ وہ جب انصاف کرنے پہ آتا ہے تو وقت کا پہیہ یوں گھما دیتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔